ویلکم بیک ناظرین. ہمیں اس وقت جوائن کیا ڈاکٹر مراج الہدا صاحب نے جو کہ رہنما ہے جماعت اسلامی کے. مراج صاحب, آپ نے گفتگو سنی شو میں, ہم شروع میں باتیں کر رہے تھے کہ میمو ایشو کے اوپر وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میمو ایشو جو ہے وہ نان ایشو ہے. اگر وہ نان ایشو ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کو خاص طور پر اچھالا جا رہا ہے سینٹ کے الیکشن سے فرار ہونے کے لیے, کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میمو ایشو کے ذریعے یہ مسئلہ تو سب کے سامنے آیا ہے کہ ایک میمو ہے جو لکھا گیا ہے, حقیقت, اور ایک حقیقت ہے جس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کے متعلق اتنا اہم اقدام کرنے والے کون لوگ ہیں, اس کے بارے میں پتہ کیا جائے. اور حسین حقانی صاحب نے اگر یہ میمو لکھا ہے تو یا لکھوایا ہے تو انہوں نے کس کے کہنے پر لکھوایا ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اس لیے میمو ایشو سے فرار ہونا اور اس سے بچنے کے راستے اور تدابیر اختیار کرنا, اور اگر سپریم کورٹ میں ہے تو اداروں کے متعلق بڑی سخت زبان استعمال کرنا بہت اہم لوگوں کی جانب سے, یہ کسی نظام کی صحت مندی کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی جرم موجود ہے جس جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس طریقے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ تو سپریم کورٹ میں اب چلا گیا نا کیس, تو اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر لے گی. جو بھی مجرم ہے, جو بھی سازش ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو پھر حکومت سے کیا اختلاف ہے؟ حکومت کو کہا جا رہا تھا جی زرداری صاحب واپس نہیں آئیں گے, وہ واپس آ گئے. حسین حقانی صاحب پاکستان نہیں آئیں گے, وہ بھی پاکستان آ گئے. وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, جی ان سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا. مطلب پھر کیا اختلاف کیا ہوا؟ نہیں, مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میمو گیٹ اسکینڈل سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے اور باقی لوگ جا کر اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں, تو ابھی تک کچھ بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں یا کچھ اسٹیٹمنٹس وہاں پر نہیں آئے, اور جو کچھ سپریم کورٹ میں کہا جا سکتا تھا اس کے عزائم کے بارے میں, اس کے مقاصد کے بارے میں, اس کی نیت کے بارے میں بہت سارے لوگ باہر بیٹھ کر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ فیصلہ تو پہلے سے تیار ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اس طریقے سے سنایا جانے والا ہے. اس لیے اگر حکمران ہی پاکستان کے اعلیٰ اداروں کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر اور کون ہوگا کہ جو جا کر امتیاز صاحب سے جواب لیتے ہیں. امتیاز صاحب, یہ ایک بڑا اچھا سٹیٹمنٹ مراج صاحب نے دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر حکومت اپنے اداروں کو ٹرسٹ نہیں کرے گی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بلڈ اپ کرے گی, تو پھر ایشوز کیسے سالو ہوں گے. اور پھر یہ بھی کہ ایک آپ کے وزراء اور ایک تاثر پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جی جنرل پاشا اور جنرل کیانی کی مدت ملازمت توسیع کے عمل کو غلطی بھی کہا جا رہا ہے. کیوں نہیں؟ ہم نے حکومت کی طرف سے ایسی غلطی کا اظہار کیا گیا ہے. یہ سوچ سمجھ کر ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ ہوا تھا, اور اس لیے یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوا تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مراج صاحب ابھی پارلیمنٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. جب یہ واقعہ ہوا تو ایک امبیسڈر سے ریزائن لے لیا گیا تاکہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی جائے اور تمام حالات جو ہے وہ قوم کے سامنے لائے جائے. پرائم منسٹر نے بہت بڑا قدم لیا اور امبیسڈر سے ریزائن لیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے, شبہ نہ رہے. اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی, جس میں تمام پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے اور جماعت اسلامی کی بھی اس میں نمائندگی ہے, وہاں یہ مسئلہ آیا اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ایک با اختیار کمیٹی ہے. لیکن اس دوران آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے پہلے تو میاں نواز شریف نے 10 دن کا چیلنج کیا کہ 10 دن میں انکوائری کر کے لائی جائے, پھر 10 دن سے پہلے سپریم کورٹ میں چلے گئے. تو ناراضگی یہی تھی کہ سپریم کورٹ کیوں گئے؟ اب جبکہ جس کو ایک امریکی نے دوسرے امریکی کو کہا جاتا ہے کہ میمو لکھا, پاکستانی شہری کسی نے بھی نہیں لکھا, ایک امریکی نے دوسرے امریکی کو کہا جاتا ہے کہ میمو لکھا, اور جس کو وہ بھیجا گیا وہ خود جن جیمز جو ہے اس کے 2 بار بیان ہے, ریٹن انہوں نے بھیج دیا ہے, جو کہ سپریم کورٹ کو شاید پیش کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا, جس میں سپریم کورٹ کی سابقہ صدر وہ ہے, اس نے کہا کہ یہ ایک مشکوک ڈاکومنٹ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہ خود اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن عجیب پاکستان کی قوم ہے
کہ ہم خود اس پہ جو ہے بار بار اس کو مشکوک کر رہے ہیں. بڑائی صاحب ذرا سا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں نا, پاشا صاحب نے بھی تو جا کے تحقیقات کی تھی. اپنے جماعت اسلامی کے بھائی سے کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہ فیصلہ بھی اس پر عمل ہوتے دیکھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی لگا دی گئی, شہید کر دیا گیا, اور پھر شہید کرنے والے جج نصیب حسن شاہ جو چیف جسٹس بھی رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے یہ پریشر میں فیصلہ کروایا گیا تھا. تو اب اور اس کو انہوں نے عدالتی قتل کا جسٹس جاوید اقبال چیف جسٹس آف پاکستان نے عدالتی قتل کا نام بھی دیا. ہم نے تو وہ بھی دیکھا تھا, اور اس کے بعد ہم نے وہ فیصلے بھی دیکھے کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت توڑی گئی اور ایک آئینی حکومت کو پرویز مشرف نے توڑا, تو اس توڑنے کو بھی جائز قرار دے دیا گیا. پھر یہاں صدر کا الیکشن لڑنے کو بھی جائز قرار دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو چھوڑیں. پاکستان پیپل پارٹی تمام اداروں پر اعتماد کرتی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے عام فوج سے, ہم نے افواج پاکستان باقی پارٹیاں بھی موجود ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا ہے. اچھا میں بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں گی, ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا بھی, ڈاکٹر مراج الہدا کا بھی. ہمارے ساتھ رہیے.